لمحہ فکریہ، کیا پاکستان کرپٹ ملک نہیں ہے؟ سورۃ النحل کی آیت نمبر 90 میں قرآن مجید واضح حکم دیتا ہے اور فرماتا ہے ان اللہ یأمر بالعدل والاحسان، خدا تم کو انصاف اور احسان کرنے کا حکم دیتا ہے۔ تعجب کی بات یہ ہے کہ پاکستان عالمی سروے کے مطابق حج اور عمرے پر جانے والے لوگوں میں نمبر 1 کہلاتا ہے۔ صدقات دینے والوں میں مسلمان ٹاپ پر ہیں، ان سے آگے کوئی ملک نہیں ہے۔ مگر تعجب کی بات یہ ہے اتنی اچھی پوزیشن ہونے کے باوجود ہم لوگ کرپٹ کہلاتے ہیں، کمیشن خور، رشوت خور کہلاتے ہیں۔ ہمارے وزراء مشہور ہیں جو رشوتیں لیتے ہیں ہر کام کے لیے، ہر چھوٹے کام اور بڑے کام کے لیے سب کے سب رشوت لینے میں سب آگے ہیں، اور اسی وجہ سے ہمارا ملک کرپٹ ملک کہلاتا ہے۔ اس کا ملک، ہمارے ملک کا نام کبھی بھی اچھے ملکوں میں شمار نہیں ہوتا۔ ابھی بھی آپ اگر ہمارے ملکوں کا موازنہ ترقی یافتہ ممالک سے کریں اور کرپٹ ممالک سے، تو پاکستان کا نمبر کرپٹ ممالک میں آئے گا، اچھے ملکوں میں، ترقی یافتہ ممالک میں نہیں ہے۔ جب بھی آپ کسی معاشرے کا جائزہ لیں تو اس میں انصاف اگر موجود ہوگا تو ضرور اس کا نمبر سب سے آگے اور ترقی یافتہ ملک کہلائے گا۔ مگر جب بھی آپ رشوت اور کرپشن میں آگے ہوں گے تو وہ ملک آپ ہمیشہ دیکھیں گے کہ وہ ہر لحاظ سے پیچھے ہوگا۔ سارے ترقی یافتہ ملک آگے ہوں گے، خواہ وہ چائنا ہو، خواہ وہ امریکہ ہو، خواہ وہ کوئی ملک ہو۔ جو بھی ملک ترقی کرے گا وہ عدل کی بنیاد پر کرے گا۔ عدل کے علاوہ کوئی ملک آگے نہیں جا سکتا۔ غریبوں کو ان کے بنیادی حقوق جو ملک فراہم نہیں کرے گا، روزگار فراہم نہیں کرے گا، علاج فراہم نہیں کرے گا، وہ ملک غریب رہے گا، کمزور کہلائے گا۔ ملک کبھی ترقی نہیں کر سکتا جہاں انصاف نہ ہو۔ یعنی اب یوں سمجھ لیں کہ ترقی کا دوسرا نام معاشرے میں انصاف اور حق کا بول بالا ہونے پر موقوف ہے۔ خود علامہ اقبال نے بے حد غور سے ترقی یافتہ قوموں کا مشاہدہ فرمایا اور مسلمانوں کا شمار نہ پا کر سمجھ لیا تھا کہ چونکہ مسلم معاشرہ کرپٹ ہے، جھوٹ پر مبنی ہے، دکھاوے پر مبنی ہے، اس کو ترقی ملے گی ہی نہیں۔ وہ خود اپنے عظیم فکری طریقے سے روشنی ڈالتے ہیں اس موضوع پر اور فرماتے ہیں عدل ہے فاتر ہستی کا ازل سے دستور، مسلم آئیں ہوا کافر تو ملے حور و قصور۔ یعنی عدل پر جو معاشرہ چلے گا اور کسی غریب کا حق نہیں کھائے گا اور عدالت بلا خوف امیر یا غریب کو اس کا حق دلا دے گی تو وہی قوم سب سے آگے ہوگی۔ اور جب بھی غریب قوم کو عدل نہیں ملے گا تو معاشرہ کبھی ترقی نہیں کر پاتا۔ آپ نے پاکستان کے اکثر وزیروں کو رشوت اور کرپشن میں ڈوبا ہوا پایا ہوگا۔ اس کی یہی وجہ ہے کہ مسلمان ترقی اسی لیے نہیں کر پاتے کہ ہم لوگ رشوت اور کرپشن میں آگے ہوتے ہیں۔ ایک مثال ہم آپ کو گورنر مکسی کی پیش کرتے ہیں، جو خبر رساں ادارے کو کرپشن کے بارے میں انٹرویو دیتے ہوئے کہتے ہیں کہ یہ تو کوئی بڑی بات نہیں ہے، کرپشن تو ایک نارمل سی چیز ہے، کوئی اس میں زیادہ بڑی بات نہیں ہے۔ گورنر مکسی 2008 سے 2013 تک بلوچستان کے گورنر رہے ہیں، اور وہ خبر رساں ایجنسی کو انٹرویو دیتے ہوئے فرماتے ہیں کہ خواہ ہم ہوائی جہاز خریدیں یا صوبے کی کوئی چھوٹی خریداری کریں، رشوت تو چلتی ہے، یہ ہمارے معاشرے کا ایک حصہ ہے۔ تو آج ہم دیکھتے ہیں صرف وہی قومیں آگے بڑھ گئی ہیں جو اچھے کام کرتی ہیں اور ترقی کے لیے تڑپتی ہیں، مگر جھوٹ، فراڈ، کرپشن سے دور رہتی ہیں۔ وہی اچھی قومیں ہیں جو حتیٰ کہ صدر کو بھی غیر قانونی حرکت کرنے پر عدالت میں بلا لیتی ہیں کہ آپ نے فلاں حرکت کیوں کی ہے، یہ تو غیر اخلاقی ہے، یہ تو عدالت کے زمرے میں آتی ہے، آپ کو عدالت کے کٹہرے میں کھڑا ہونا چاہیے۔ جب معاشرے میں عدل کی حکمرانی ہوتی ہے تو ملک ترقی کرتے ہیں، ورنہ کتنے مسلمان امیر ملک ہیں، ان کا ابھی بھی نام ٹاپ پر یا ترقی یافتہ ممالک میں شامل نہیں ہوتا، حالانکہ وہ پیسوں کے لحاظ سے اور پر کیپٹا انکم یا پیسوں کے اعتبار سے انہیں آپ اچھا ملک اور ترقی یافتہ ملک کہہ سکتے ہیں، لیکن صرف پیسہ ہونا ترقی کی ضمانت نہیں ہے، عدل ہونا ترقی کی ضمانت ہے۔ ہم مسلمان نہیں سمجھ پائے، ہمیں یہ سیکھنا ہے۔ تو پاکستان کو بھی پوری کوشش کرنی چاہیے ہر لحاظ سے کہ ہر مقدمہ ہر غریب کا، ہر امیر کا صرف انصاف اور صرف انصاف سے حل کیا جائے، نہ کہ امیروں کے لیے الگ اعلیٰ قانون بنا کے رکھیں، ان کو بخشتے جائیں، ان کو سہولتیں دیتے جائیں، جبکہ غریب آدمی حتیٰ کہ علاج کے بنیادی حقوق بھی نہیں لے سکتا، روزگار بھی نہیں حاصل کر سکتا،
اسی لیے ہماری 50% عوام غربت کی لکیر کے نیچے رہتی ہے اور امیروں کو اس کا احساس ابھی تک نہیں ہو پا رہا ہے۔ ہم چاہتے ہیں کہ امیر اور غریب کو یکساں قانون میسر ہو تاکہ ہمارا ملک بھی ترقی کرے۔ اس پیغام کو اوروں کو بھی سمجھائیں اور ترجمہ بھی فرمائیں۔ شکریہ۔